الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہمارے بہت ہی مشہور بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا عرس مبارک جو ہے اس کے ایام جاری و ساری ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر نہیں بلکہ آپ کی ایک کرامت اور آپ کا مختصر سا تعارف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا جو ہے تعلق، آپ جو ہیں سید، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ تقریباً 8 سے 9 وسطوں کے بعد آپ کا تعلق جو ہے حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خراسان میں تقریباً کم و بیش 300 کے قریب علماء کے پاس علم دین حاصل کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، تقریباً 300 علماء کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک جو ہے وہ 20 صفر المظفر 464 سن ہجری میں تقریباً آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا نام علی اور آپ کا لقب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن القابات سے نوازا، ان میں سے ایک داتا علی حجویری، داتا فیض عالم، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سی دین کی خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے دین سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ آپ نے لوگوں میں دین اجاگر کیا، دین کا پیغام پہنچایا، دین اسلام ہر ایک تک پہنچایا۔ چاہے آپ پر ہندوؤں نے جتنے مرضی ظلم ڈھائے، آپ کو جتنا مرضی تنگ کیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل دین کا کام کرتے رہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک جماعت چلی جاتی ہے یورپ کے ایک شہر، ایک ملک میں۔ اب وہاں پر وہ جاتے ہیں، ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب وہ جب ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اب وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پہنچتا ہے قرآن پاک کے 19 پارے میں۔ اب وہ اس میں پڑھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اور آپ کا ایک امتی وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں تخت لے آؤں گا۔ تو اب اس نے یہ سارا واقعہ پڑھا کہ میں تخت لے آؤں گا، اور یہ قرآن پاک میں مکمل واقعہ موجود ہے کہ وہ جو بابا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، بابا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کو کچھ کتاب کا علم حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی نے آپ نے وہیں سے بیٹھ کر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو تقریباً 3 ماہ یا 2 ماہ کی مسافت پر آنا اور جانا الگ الگ کا ٹائم اتنی دور پڑا ہے، اور تقریباً 40 گز
اس کی چوڑائی اور 80 گز لمبائی اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا اور زمین میں دھسا ہوا یہ تخت جو ہے پڑا ہے، اتنا وزنی تخت ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ انگریز جو تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے جب یہ واقعہ پڑھا، اب اس نے سوال کیا آ کے، وہ جو جماعت وہاں پر گئی ہوئی تھی ان سے، پھر ان کے امیر سے اس نے کہا جی آپ اس کو چھوڑو، آپ ان باتوں میں نہ پڑھو، آپ اس کو چھوڑو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیسے چھوڑ دوں اور کیسے نہ پڑھوں؟ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، قرآن پاک نے مجھے اس میں داخل کیا، اس واقعے میں، تو میں نے تو اس کے بارے میں جاننا ہے نا، مجھے اس کا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ لاہور چلیں، پاکستان چلیں، لاہور میں وہاں پر جو بڑے ہیں گرو وغیرہ، وہ آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اب وہ جب یہاں پر پہنچتا ہے، ان کے ساتھ آ جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، جب یہاں پہنچتا ہے، اب راستے میں آ رہا ہوتا ہے، بس سے وہ دیکھتا ہے، گاڑی سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بہت رش ہے، بہت رش ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہاں پر اتنا رش ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہاں پر رش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو آپ اس بات کو۔ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جہاں پر وہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جا کر اب وہاں پر کافی سارے اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ اس نے کہا کھانا پینا بعد میں، نماز کے فوراً بعد۔ اس نے کہا جی کھانا پینا بعد میں، پہلے بتاؤ، بابا ہلا بھی نہیں، بابا اٹھا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، اور تخت بھی آ گیا، یہ کیسے آیا؟ مجھے بتاؤ۔ اب جو وہاں پر بڑے بڑے ان کے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ اس بات کو چھوڑ دو، آپ دیکھیں آپ یہاں پر سیکھنے کے لیے آپ کو اور چیزیں ہم سکھاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی، پہلے یہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ خیر وہ پریشانی کے عالم میں دن گزارتا رہا اور کہتا رہا، کیونکہ اب ایک چیز کی جب انسان کو جس چیز کا تجسس ہو جائے اور جس چیز کے بارے میں تجسس میں پڑ جائے، تو وہ جب تک اس کے بارے میں جان نہیں لیتا اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے جو ہے انہوں نے اس کو ایک اور جگہ پر بھیج دیا کہ وہاں پر جاؤ چلا لگانے، تو وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب وہ جب وہاں پر جاتا تو اس کا وہی سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوئی جو ہے وہ اڑ گئی تھی ایک بات پر۔ اب وہاں پر اس نے جا کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ اس بات کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، سارے یہی کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دو، تو کیسے چھوڑ دوں؟ اب وہ شخص دوبارہ جب آیا اپنا وہاں پر ان کے اسٹیشن پر، ان کی جگہ پر جب پہنچتا ہے، تو وہاں پر جا کر جب وہ رات کو سوتا ہے اور روتے ہوئے وہ رات گزارتا ہے، جب اس کو نیند آتی ہے تو اس کو خواب میں ایک شخص خوبصورت چہرے والا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہاں پر حل نہیں ہونا، تم ایسا کرنا داتا صاحب کے دربار پر چلے جانا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس نے وہ بات کو ذہن میں بٹھا لیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پوچھا بھائی داتا صاحب کون ہے، کہاں ہے، ان کے دربار کہاں ہے؟ اب ان کو یہ آیا کہ بھئی یہ وہاں پر گیا ہے چلا لگانے، وہاں پر کسی نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑو۔ اس نے کہا میں اس کو بھی چھوڑوں، میں اس واقعے کو بھی چھوڑوں تو پھر میں کروں کیا؟ میں جس لیے آیا ہوں، اتنا خرچہ کر کے میں یہاں آیا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بابا یہاں سے ہلا بھی نہیں، وہ اٹھا بھی نہیں، اس نے ہاتھ سر پر آیا اور جو ہے نا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا، اتنے سفر اتنے دور سے، تو میں یہ سب کچھ کیسے چھوڑ دوں؟ اتنا خرچہ کر کے میں آیا ہوں۔ تو بہرحال اس نے وہ دن گزارا۔ مغرب کا وقت تھا، وہ باہر نکلا، وہاں سے نکلا اور رکشے والے کو کہا مجھے داتا صاحب کے دربار پہ لے جاؤ۔ اب رکشے والے نے اس کو بٹھایا، نہ کرایہ کی بات کی نہ کچھ کیا، اس نے جو ہے نا جا کے داتا صاحب کے دربار پہ اتار دیا اور اس نے کرایہ بھی نہیں دیا۔ اب وہ اندر چلا گیا، شخص جو ہے اندر گیا، اندر جا کے اب سوچ رہا ہے کہ جو بندہ رات کو خواب میں آیا، میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا، کوئی ایڈریس بھی نہیں پوچھا، اور میرے سارے چیزیں بھی انہی کے پاس ہیں، جماعت والوں کے پاس ہیں، اب میں کیا کروں گا؟ اگر یہاں پر وہ بندہ بھی نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا، کیسے رہوں گا؟ ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ ایک شخص جو ہے وہی جو رات کو خواب میں آتا ہے وہی آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا
خوش ہو جاتے، کہتے ہیں یار میں تو آپ کی انتظار میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے آنے میں دیر کر دی، آ جاؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کھاؤ گے، اتنے دنوں سے آپ آئے ہوئے ہو لاہور میں، آپ نے کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اس ٹائم فلاں چیز کھاتا ہوں، یعنی کہ چائے پیتا ہوں اور اس کے ساتھ بریڈ کھاتا ہوں، جو اور چیزیں تھیں اس نے بتا دی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے ان بزرگ نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ میں ایک ٹرے آ گئی، برتن آ گئے جس میں چائے بھی موجود تھی اور گرم چائے جس میں سے دھوئیں نکل رہے تھے گرمائش کے، گرم چائے، اس کے ساتھ بریڈ اور جو کچھ انڈا وغیرہ وہ کھاتا تھا وہ سارا کچھ اس میں موجود۔ اب جو ہے اس شخص نے جب یہ سارا کچھ دیکھا، دیکھتے ہی اس نے جو ہے ان بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ہاتھ جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ابھی آپ رک جائیں۔ اس شخص نے اپنے چیزیں دیکھی مکمل، کپ اٹھا کے دیکھا اور جو ہے بریڈ وغیرہ اور اپنی ٹرے دیکھی۔ اس نے کہا کہ آدھا جو ماجرا ہے وہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا اٹھا بھی نہیں، بابا ہلا بھی نہیں اور بابا گیا بھی نہیں اور تخت آ گیا۔ آپ یہاں سے اٹھے بھی نہیں، آپ یہاں سے ہلے بھی نہیں، آپ نے کچھ کیا نہیں، صرف ہاتھ بڑھایا، اور یہ وہی کپ ہے اور یہ وہی چائے ہے جو میری گھر والی بناتی ہے، اور یہ وہی بریڈ ہے جو مجھے گھر والی دیتی ہے، اور یہ وہی برتن ہے جو میرے گھر کے ہیں، آپ نے یہ کیسے یہاں پر منگا لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے جہاں سے چاہیں چیزیں منگا لیتے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ جان گئے ہو۔ اب آپ جانے لگے تو کہنے لگا آپ یہ تو بتائیں آپ ہیں کون، آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ نے مجھے بتایا نہیں، خواب میں بھی آئے، اب یہاں پر بھی آپ نے بتایا نہیں، آپ بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی تو ہوں جن کے دربار پر آئے بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ یہ اللہ والوں کا یہ کمال ہے۔ اب وہ شخص بھٹک رہا تھا، ہو سکتا تھا یہ لوگ اس کو جواب نہ دیتے، نہ سمجھاتے، نہ گائیڈ کرتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ والوں کی محبت جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ نہ بتاتے تو ہو سکتا ہے وہ شخص دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ یہ مجھے بتا ہی نہیں رہے دین اسلام کے بارے میں، جو چیز میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں آگاہ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے چلا بھی جاتا۔ تو داتا صاحب نے اس کا ایمان بھی بچایا اور اس کی رہنمائی بھی کی، اور اب اس شخص کا نام جو ہے نا احمد، اس شخص کا جو مسلمان ہوا تھا، انگریز تھا، اس کا نام احمد رکھا گیا۔ اور آج بھی اس شخص کی قبر انور جو ہے داتا صاحب کے قدموں میں، داتا صاحب کے پاس ان کے وہاں پر موجود ہے پڑی۔ اللہ اکبر! وہ شخص وہیں پر رہ گیا، پھر اس نے پوری زندگی اپنی وہیں گزار دی، داتا صاحب کے دربار پر ہی اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، معلوم ہوا، قرآن پاک سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں، تو ان کا انکار کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامات کا انکار تو قرآن کا انکار، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ داتا صاحب کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔